پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس ماہ مبارک میں بہت سے واقعات گڑھے جاتے ہیں، بہت سے واقعات بنائے جاتے ہیں، اور ہر سال کچھ نئے واقعات مارکیٹ میں آتے ہیں۔ میں پرانے واقعہ سناؤں گا، نئے کو تو سناؤں گا اگلے سال کہ کیا نیا مارکیٹ میں آیا ہے، پرانا سن لیجیے گا۔ اور یہ سنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کے اندر جستجو پیدا ہو، تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، صحیح غلط میں فرق کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، آپ جان سکیں کہ صحیح کیسے ہوتا ہے اور غلط کیسے ہوتا ہے، کیسے باتوں کو پرکھا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ سننے کے بعد پھر میں غلطی بتاؤں گا۔ ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے یزید کو اپنے کاندھے پر بٹھا کے ٹہلا رہے تھے، گھما رہے تھے، جو بھی حضور نے دیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، کیا فرمایا؟ جنتی باپ کے کاندھے پر جہنمی بیٹا ہے، یا یہ فرما دیا سعید باپ کے کاندھے پر شقی بیٹا ہے۔ سننے میں کوئی فرق پڑا؟ پرکھیں گے آج میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیسے پرکھیں گے؟ اس کے لیے آپ بنیادی بات جان لیجیے۔ آپ پہلے یہ جانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب تشریف لے گئے؟ 11 ہجری میں۔ کب لے گئے؟ 11 ہجری میں۔ اب پھر یہ جانیے کہ یزید کب پیدا ہوا؟ 25 ہجری میں۔ حضور تشریف لے گئے 11 ہجری میں، یزید کب پیدا ہوا؟ تو کتنا فاصلہ ہے بیچ میں؟ قریب قریب 14 سال، یعنی حضور کے وصال شریف کے 14 سال بعد یزید پیدا ہوا۔ تو جب یزید تھا ہی نہیں حضور کی ظاہری حالت میں، تو یہ واقعہ تو جھوٹ بولنے والے ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آپ کیا واقعہ ہے، کچھ نیا مل گیا۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں، ایک واقعہ سنے ہوں گے وہ بھی آپ، لیکن پھر سے مجھ سے سن لیجیے۔ واقعہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک کبوتر سید الشہداء امام حسین کے خون میں اپنے منہ کو ڈبوتا ہے اور کربلا سے اڑتے اڑتے مدینہ آتا ہے، روضہ رسول اللہ پہ بیٹھتا ہے، پورا مدینہ ہل جاتا ہے، چیخ و پکار شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بات قوالی میں بیان کی جاتی ہے۔ سننے والے کو رونا آتا ہے، درد پیدا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں سچی بات سے جو رونا پیدا ہوگا وہ بات اور ہوگی، لیکن جھوٹی باتوں سے کسی کو رولانا یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سی تاریخ ہے کہ کبوتر اڑتا ہوا آیا اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جب وہ بیٹھا اور چونچ مارنے لگا، مدینہ ہل گیا، رسول اللہ کی قبر مبارک ہل گئی، چیخ بلند ہو گئی۔ اب اس کے لیے تو بہت سارے الفاظ ہیں جو قوال ہو جانتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کس طرح سے وہ واقعے گڑھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد آ رہی ہے جو روزہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے بارے میں، وہ بہت دھیان سے سنیے گا۔ وہ یہ ہے جو شاعروں سے آپ سنتے ہوں گے، قوالوں سے سنتے ہوں گے، تو مجھ سے کوئی شعر سن لیجیے۔ شعر یہ ہے، زندہ یہ معجزہ ہے، سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی۔ یہ قوالی میں سنتے ہیں نا، سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، زندہ یہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں۔ سننے میں اچھا لگتا ہے، سننے میں کیا برائی صاحب، لیکن ایک بات بتاؤ، یہ بات کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ شریف بنا ہوا ہے، کیا اس کا سایہ نہیں ہے؟ اس کا سایہ، سایہ سمجھتے ہیں آپ لوگ نا، پرچھائی، تو اس کا سایہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا، یہ بات سچ ہے، یہ ثابت ہے۔ لیکن اتنا تو چھوڑ، اس طرح سے آپ مت کرو کہ عقیدت کی آڑ میں کوئی غلط بات لوگوں کو نہ بتاؤ۔ مان لیجیے کہ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی عقیدت کی آڑ میں، آپ نے میرے کہنے پہ مان لیا، اللہ نے توفیق بخشی، آپ تشریف لے گئے، دیکھا تو کیا ہوگا؟ جھوٹ بولا گیا مجھ سے، محبت کی آڑ میں جھوٹ بولا گیا مجھ سے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے واقعات بہت زیادہ اس ماہ مبارک میں گڑھے جاتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے کرنے والوں سے بچائے اور ایسے واقعات سے بھی بچائے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ ایک واقعہ اور سن لیجیے، پھر یاد آ گیا۔
امیر معاویہ کے بارے میں. یہ واقعہ آپ نے بچپن میں سنا تھا. کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا. بچھو نے امیر معاویہ کو ڈنک مار دیا تھا. کہاں مارا تھا؟ پیشاب کی جگہ پہ ڈنک مار دیا زہر میں. ابھی معلوم ہو گیا تھا امیر معاویہ کو کہ ان کا ایک بیٹا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ویسا. تو شادی بھی نہیں کر رہے تھے وہ. اب وہ جب ڈنک اس نے مار دیا نا بچھو نے، تو اب مجبوراً شادی کرنی پڑی. اور پھر اسی زہر سے یزید پیدا ہوا. عجیب بات ہے. مطلب کچھ بھی بیان کرنا ہے آپ کو. یزید ظالم، فاسق، شرابی، پلید، مردود ہے، یہ بات سچ ہے. لیکن کسی سچی بات کو بیان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. جو بات کہو وہ سچ کہو. اللہ تعالیٰ اس طرح کے بیان کرنے والوں سے بچائے، اس طرح جھوٹے واقعات سے بھی ہم ہمارے کان کو محفوظ رکھے. بہت سے واقعات ہیں باقاعدہ جو محرم الحرام میں کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یزید کربلا کے وقت قریب 35 سال کا تھا. 25 میں پیدا ہوا. جنگ کربلا میں واقعہ ہوا 61 ہجری میں ہوا، 10 محرم کو. تو 10 دن کم کر دیجیے، آپ 60 لے لیجیے، 25 سال مائنس کر دیجیے، تو قریب 35 سال کا ہے نا. 35 سال کا یزید واقعہ کربلا کے وقت تھا. ایک جوان تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑے ہیں. امام علی مقام 4 مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ 25 ہجری میں پیدا ہوا ہے. میرے امام عمر کے اعتبار سے 21 سال بڑے ہیں اس سے. 21 سال بڑے ہیں. تو کچھ تو اور واقعہ کر لیتے ہیں اور پھر غلط طریقے سے بنا کر کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں. اس سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر کے آج کی مجلس ختم کی جا رہی ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے. 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائیں. اور اس کے بعد آپ کی نسل مبارک ان کی بیٹوں سے چلی. اور میں نے پچھلے سال میں ایک اہم بات آپ سے عرض کی تھی، اور وہ اہم بات یہ تھی کہ امام علی مقام نے شہادت کو پسند فرمایا، شہید ہوئے. تو آپ کی نسلوں میں بے شمار جو شہید ہوئے ہیں وہ اکثر شہید ہوئے ہیں اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہوئے ہیں. وقت کے ظالم کو جواب دینے والے ہوئے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوئے. اور امام حسن آپ نے حکومت اپنی خوشی سے سیدنا امیر معاویہ کو دے دی تھی. تو اللہ نے ایسی توفیق بخشی کہ آپ کی نسل میں بڑے بڑے حکمراں پیدا ہوئے ہیں. یہ نسل حکمراں کی نسل نہیں اور یہ نسل شہیدوں کی نسل نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اور سادات سے سچی محبت کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. آپ نے سنا ہوگا کہ امام زین العابدین کو ایک مرتبہ گرفتار کیا گیا. ظالم حجاج نے گرفتار کیا، پیروں میں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی. ایک شخص نے دیکھا، انہوں نے کہا حضور یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، کاش کہ آپ کی جگہ پہ میں ہوتا. یہ محبت انہوں نے یہ بات کہی. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، وہ بات سنیے گا دھیان سے. فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو ان بیڑیوں سے ہم کو کوئی تکلیف ہے؟ کیا سمجھتے ہو ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے ہمیں کوئی دقت ہے؟ کوئی تکلیف ہو رہی ہے مجھے؟ یہ رکاوٹ ہے ہماری؟ نہیں. بس اتنا کہنا تھا. ہاتھ کو جھٹکا دیتے ہیں اور یہ ہتھکڑی اور یہ بیڑیاں جا کے دور جاتی ہیں اور آپ آزاد ہو جاتے ہیں. فرمایا دیکھ لو یہ تو ہم نے اپنی مرضی سے پہن رکھا ہے. یہ شان ہے امام حسین کی اولاد کی. مگر آزمائش امتحان میں تو کوئی چیز ہے نا. آپ آزمائش سے گزر رہے تھے. حضرت سیدنا امام زین العابدین بہت بڑے سخی تھے. آپ کی سخاوت کا صحیح جان لیجیے. آخری بات کہ آپ جو ہے چپکے سے لوگوں میں روٹیاں غلہ وغیرہ تقسیم کرتے تھے، چپکے سے، اور اپنی پیٹھ پر جو ہے سامان لاد کر کے محتاجوں کو اور غریبوں کے گھروں پہ پہنچا دیا کرتے تھے. خبر نہیں ہوتی تھی. یہ خبر تو اس وقت ہوئی جب آپ کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا اس روز سے معلوم پڑا کہ امام زین العابدین 100 گھر کے لوگوں کی ذمہ داری اپنے سر پہ لیے ہوئے تھے اور ان کو باقاعدہ ان کے
شان ہستیوں سے سچی محبت عطا فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔